بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی رانا صاحب نے اور قمر زمان کارا صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے دونوں بڑی جماعتوں کو ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنانی پڑی، جس نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے اور جو بحرانی صورتحال تھی اس معاملے کو نپٹا اور اسے حل کیا۔ اور اس پوری صورتحال میں جو چیز نمایاں طور پہ سامنے آئی وہ یہی تھی کہ موجودہ سیٹ اپ عوام کی امنگوں پر اترنے میں ناکام رہا ہے، اور ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے کہ ہم نے ان کو ایک گڈ گورننس دینی ہے، ہم نے ان کو ترقی کے مواقع دینے ہیں، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ اور اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا جمہوری کردار ادا کرے گی اور عوام کی نمائندگی کرے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہے، کیا اس پہ اتفاق ہوا ہے؟ ایک طرح سے مذاکرات بھی کیے، 6 سے 8 ماہ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، کیا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کی، کیونکہ پہلے انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو مزید طاقتور کرنے کے مترادف نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنا؟ نہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ طاقتور کرنے کی اس سے کیا تعلق ہے؟ وجہ تو وہی نہیں، وہ کوئی وجہ نہیں بنی۔ وجہ یہ بنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اس نے جو ویکیوم پیدا کیا اس کی وجہ سے ایکشن کمیٹی اور اس قسم کے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور لہٰذا اس سیٹ اپ کو ختم کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور آگے جو گورنمنٹ بنے گی وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرے گی، وہ سرو کرے گی کشمیر کے عوام کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور جو نمائندے منتخب آزاد کشمیر کے عوام کریں گے ان کو جن کو مینڈیٹ دیں گے وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ سر وزیر اعظم کا نام ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں، یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو کمیٹی تشکیل دی تھی، یہ کمیٹی وہاں پر گئی آپ کے سامنے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ گفت و شنید کی، اور وہ جو ایکشن کمیٹی تھے ان کے جو حضرات تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہمارا ایک معاہدہ جو ہے ان کے ساتھ طے پایا۔ وزیر اعظم صاحب بھی اور صدر پاکستان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیور کیا جائے گا، اور وہاں پر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس سے کشمیر میں رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اس لیے میں یہ کہنا کہ کسی کو طاقتور کرنا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے، جو جائز مطالبات تھے ہم نے تسلیم کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب اس کو کسی کو طاقتور یا کمزور کرنے کی بات نہیں، یہ پاکستان میں ایک ایسی فضا قائم کرنی ہے کشمیر کے اندر کہ جہاں پر ایک جو ہے غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ڈیلیور کرے، وہ صحیح نمائندہ حکومت ہو۔ سر نون لیگ کو احسن صاحب کیا نون لیگ کو وزیر اعظم کا نام بتایا بھی گیا ہے؟ ابھی تک نہیں بتایا۔ ہمارا جب گورنمنٹ میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے تو ہمارا اسی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جو بھی آپ نے سوال کیا، ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی نظام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کے عوام کو طاقتور کیا جائے، وہاں کی گورننس کو طاقتور کیا جائے، اور وہاں ترقی کے عمل کو طاقتور کیا جائے۔ لہٰذا ہماری اصل کمٹمنٹ آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے،
ان کی ترقی کے ساتھ ہے، ان کی خوشحالی کے ساتھ ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا قاہرہ صاحب، کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ سارے عمل میں کتنا وقت لگے گا؟ پرائم منسٹر صاحب سے مشاورت کے بعد صدر صاحب اور ہماری جو ٹیم ہے یہ اس کا فیصلہ قاہرہ کرے گی۔ صاحب صرف ایک یہ کہ وزیر اعظم حکومت کا مطلب کابینہ بھی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ناکام رہے ہیں کشمیر میں۔ ہم نے یہ کہا کہ کابینہ ان کے ساتھ تھی، وہ حکومت اس میں اور وزیر اعظم کا اس میں بڑا رول تھا، اسی وجہ سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ غیر سیاسی ہے اور یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے۔